اسلامک فائنانس جو ہے نا، ساری کی ساری جو یہاں پر افراد بیٹھے ہیں جو اسلامک فائنانس کو پڑھتے ہیں، بینکنگ کو پڑھتے ہیں اور ٹریڈ اور کامرس کو پڑھتے ہیں، ریممبر دا انٹائر اسلامک فائنانس از فوکسڈ آن دا ویلفیئر آف سوسائٹی، ناٹ دا ڈسکریمنیشن، ناٹ جسٹ لائک یو آر سکنگ دا بلڈ، کہ تمہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تم پیسے کی محبت میں سود کے اندر گر گئے، تم پیسے کی محبت کے اندر اپنے پیسے کے اوپر سانپ بن کر بیٹھ گئے۔ وہ بندہ تھا، کارپینٹر تھا، اس کے پاس لکڑی بنانے کا ہنر تھا، پیسہ نہیں تھا، تمہیں چاہیے تھا کہ تم اس کے ساتھ پیچ اپ کر کے معاشرے کے اس بندے کو ایک ایکٹیو شہری بناتے، تمہیں کاروبار میں انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ اور سب سے اچھا تو یہی ہوتا ہے نا، کسی کو خیرات یا کسی کو صدقہ دینا، وہ تو آپ کی ذمہ داری ہے، بٹ کہتے ہیں کہ give a man a fish, you will arrange a food for one time and teach him how to fish, you will give businessman to a society۔ آپ کسی بندے کو مچھلی دے دیں، ایک وقت کا کھانا اس کا ہو گیا، کسی کو مچھلی پکڑنا سکھا دے، اس کو کاروبار سکھا دیا آپ نے۔ تو یہ زکوٰۃ، مال کم نہیں ہوتا اس سے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہارا نبی تمہارے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے۔ زکوٰۃ کا ایک معنی بڑھنے کا بھی ہے۔ بظاہر تو ایسے لگتا ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال کم ہو رہا ہے، کیونکہ زکوٰۃ چیریٹی ہے، ڈونیشن ہے، اور وہ کم ہو جاتی ہے، لیکن جب اللہ کے نبی نے بتا دیا، جنہیں ان کے دشمن بھی صادق اور امین کہتے ہیں، کہ سن لو میں تمہارا نبی تمہارے اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا۔ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ کام ہے جس کے بارے میں 32 مرتبہ قرآن مجید کے اندر ارشاد ہوا۔ اور زکوٰۃ کا ایک معنی پیوریفیکیشن بھی ہے، صفائی، یہ تمہارے مال کو صاف کر دے گا۔ پاکستان کے بارے میں کل بیان تیار کرتے ہوئے میں نے ایک بڑی زبردست رپورٹ پڑھی کہ وی پیپل آر کنسیڈرڈ ٹو بی دا جنرس پیپل ان دا انٹائر گلوب۔ پاکستانی بڑے سخی مشہور ہیں پوری دنیا میں، کیونکہ پاکستان کی جی ڈی پی کا ایک بہت بڑا حصہ وہ چیریٹی اور ڈونیشن میں جاتا ہے۔ 98% لوگ جن کے پاس پیسہ ہے وہ کسی نہ کسی طرح چیریٹی پاکستان میں ضرور کرتے ہیں۔ تو آپ کو بھی چاہیے آپ کسی نہ کسی انداز سے اس کو دیکھیں اور آگے جا کر زکوٰۃ اور فطرہ اور صدقے کے ذریعے اپنے مالوں کو محفوظ کر لیں۔ فرمایا اپنے مالوں کو زکوٰۃ دے کر مضبوط قلعوں میں قید کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج خیرات سے کرو۔ یہ اللہ تعالیٰ جس انداز سے شفا دے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، آپ نے اللہ سے عرض کی مالک میرے پیٹ میں درد ہے، میں کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلاں جگہ پہ جنگل میں چلا جا، وہاں پہ ایک بوٹی ہے، وہ بوٹی کو کھا لے، تیرا پیٹ درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب چلے گئے، جا کے بوٹی کھائی، پیٹ درد ٹھیک ہو گیا۔ اب علاج تو پتہ چل گیا، اس کے بعد پھر کبھی درد ہوا، جنگل گئے، بوٹی پکڑی، کھائی، افاقہ نہیں ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مالک پہلے تو ٹھیک ہو گیا تھا، آج نہیں ٹھیک ہوا۔ رب نے فرمایا موسیٰ بوٹی تو بوٹی ہے، ہمارا حکم نہیں ہوا تھا، ہمارا حکم نہیں ہوا، تو کون سی چیز میں وسیلہ بننا ہے یہ تو رب تعالیٰ جانتا ہے۔ جب بھی مشکل آئے یاد رکھنا صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اس کو ٹالنے کی کوشش کرو، حلال مال سے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ پیش کرو۔ کیوں؟ زکوٰۃ اللہ کے غضب کو بجھاتی ہے، گناہوں سے پاک کرتی ہے، مال میں برکت کا سبب ہے۔ ذاتی طور پہ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کاروبار شروع کیا، اس میں لکھا اتنا پیسہ اس پارٹنر کا ہے، اتنا پیسہ اس پارٹنر کا ہے، اتنا پیسہ اس پارٹنر کا ہے، اتنے پیسے سے مال خریدیں گے، اور آخر میں ایک لائن واضح طور پہ لکھ دی کہ پہلے دن سے ہی اس کاروبار میں اللہ کی راہ میں نے اتنے % دینا ہے۔ بخدا آج انہوں نے 10-15 ہزار روپے زکوٰۃ سے کام شروع کیا تھا، اور آج ان کی زکوٰۃ 15-20 لاکھوں سے بھی زیادہ ہو چکی ہے۔ مال کم نہیں ہوتا، بڑھتا ہے، کر کے دیکھ لو۔ مجھ سے تجارت کرو، اللہ فرماتا ہے مجھے مال دو، میں تجھے اس دن واپس کروں گا جس دن تجھے اس کی بڑی سخت ضرورت ہوگی۔ دیکھے تو دیکھو میرے محترم سامعین کرام، یہ ایک سوشل برج ہے۔ دنیا میں اس وقت 1 ارب 30 کروڑ افراد وہ ایکسٹریم پاورٹی کے اندر رہ رہے ہیں۔
خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں، ان کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے. اگر ہم زکوٰۃ کے انسٹیٹیوٹ کو صحیح طرح نافذ کریں، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور یقیناً واپس آ سکتا ہے. آپ اپنے مال سے کچھ نہ کچھ ضرور اللہ کی راہ میں نکالنے کی نیت فرمایا کریں. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آج آپ کا دن ہے. دیکھیے آپ کی سخاوت کا عالم کیا تھا. آپ تو ان کی بیٹی ہیں نا جن کا نام ابو بکر صدیق ہے، جنہوں نے غزوے پر اپنا سارا کا سارا مال رب کی راہ میں دے دیا. تو بچوں کو تو باپ کی عادت آتی ہے. حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں بہنیں، اور دونوں کے بارے میں صحابی کہتے ہیں کہ دونوں بڑی سخی تھیں. حضرت عائشہ کی عادت تھی تھوڑا تھوڑا بچاتی، اور جب وہ تھوڑا تھوڑا بچا کے مال زیادہ ہو جاتا سارا اللہ کی راہ میں دے دیتی. حضرت اسماء کی عادت یہ تھی کہ جو آتا اسی وقت اللہ کی راہ میں دے دیا کرتی تھی. شان دیکھیے بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ام ذرہ فرماتی ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جایا کرتی تھی. ایک مرتبہ عبداللہ بن زبیر نے ان کے پاس مال بھیجا جو 1,80,000 مالیت کا تھا. آپ نے تھال منگوایا، درہموں کو تقسیم کرنا شروع کیا، شام تک ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا. اور یہ اس حال میں کیا کہ ان کے اپنے کپڑے پر پیوند لگے ہوئے تھے. شان دیکھیے نیک بندوں کی. تو آگے بڑھیے، اس عظیم الشان ستون کو قائم رکھنے کی کوشش کیجیے.